اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وعلی سیدنا محمد وبارک وسلم۔ آج کا ہمارا ٹاپک ہے سائنسی تحقیق و جستجو کے اسلامی محرکات۔ تو سائنسی تحقیق و جستجو کے اسلامی محرکات میں اس اسکرین کے اوپر آپ دیکھیں، سب سے پہلے ہے قرآن مجید، پھر حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اور پھر اس کے بعد مسلم مفکرین کا فکری منہج۔ تو یہ یعنی اس والے یعنی مسلمانوں کی جو علمی رغبت ہے اس حوالے سے تو یہ ایک ناقابل تردید تاریخی حقیقت ہے کہ رومیوں اور یونانیوں نے دنیا کی تہذیب کو مکمل تبدیل کر کے ایک نئی تہذیب کا دروازہ کھول دیا تھا، لیکن اس کے باوجود انہوں نے نہ کوئی چیز عملی طور پر ایجاد کی ہے اور نہ ہی کارخانہ داری سے متعلق کوئی اہم چیز دریافت کی۔ اسی طرح بابلی اور مصری تہذیبوں نے بھی اپنے دماغ کا جذبہ اس قدر عام وہ ایسا لگتا ہے یعنی ایسا دکھائی دیتا ہے کہ درس و تدریس ان کی زندگی کا ایک اہم جز تھا۔ اونٹوں کے بے شمار قافلے کتابوں سے لدے ہوئے بخارا سے اور مصر سے قسطنطنیہ کی طرف رواں دواں رہتے تھے۔ مسلمان بادشاہ سفارتکاروں کو ہندوستان اور قسطنطنیہ صرف اس لیے بھیجا کرتے تھے کہ یہ سفارتکار وہاں سے ہر قسم کے علوم کی کتابیں اور ان کتابوں کے ماہرین اور اساتذہ کو اپنے ہمراہ لے کر آئیں۔ ہر مسجد کے ساتھ ایک سکول ہوا کرتا تھا۔ مسلمانوں کی علم دوستی کی وجہ سے یہ ایک عام دستور تھا کہ امراء، وزراء، کتب خانے، کالج، مدرسے اور غریب طلباء کے لیے حاصل بنوانے میں ایک دوسرے پر سبقت لے جانے کی کوشش کرتے۔ ماہرین علوم و فنون کو بلا تفریق رنگ و نسل اور مذہب کے سب لوگوں پر سبقت حاصل تھی۔ معاشرہ میں انہیں باعزت جانا جاتا تھا، ان پر دولت نچھاور کی جاتی تھی۔ ایسے لوگوں کو صوبوں میں مختلف عہدوں پر تعینات کیا جاتا تھا۔ مسلمانوں کے علمی ذوق کا یہ علم تھا کہ بادشاہ، امراء یا حکام جب کسی سفر یا مہم پر جاتے تو کتابوں سے لدے ہوئے اونٹوں کا کارواں اور متعلقہ علوم و فنون کے ماہرین بھی اس کے ہمراہ جایا کرتے تھے۔ تو اس حوالے سے یعنی اس کی جو بنیاد ہے مسلمانوں کے اندر جو علمی تاریخ ہے اس کی جو بنیاد ہے وہ کیا ہے؟ قرآن حکیم۔ تو قرآن حکیم نے بڑے مستند انداز سے وہ تمام مسائل حل کر دیے جن کے حل میں صدیوں سے ہر زمانے کے بہترین دماغ لگے رہتے تھے، جس کی وجہ سے دنیا میں عقیدوں اور مسلکوں کا ایک ہجوم پیدا ہو گیا۔ مگر قرآن نے صاف طور پر ہمیں بتایا کہ اللہ کیا ہے، یہ دنیا کیا ہے، روح کیا چیز ہے، سچائی کی پرکھ کا معیار کیا ہے، دنیا میں برائی کا وجود کیوں ہے، خالق کے خیر اور خالق کے شر کیسے ہو سکتا ہے، انسانی حرکات و اعمال میں تقدیر کا کیا رول ہے، انسان کس حد تک مختار ہے اور کس حد تک مجبور محض ہے، ہماری زندگی کا مقصد کیا ہے اور بعد الموت کیا ہوگا۔ قرآن کریم کا یہی اعجاز ہے کہ اس نے انسانی زندگی کے بارے میں تمام سوالات کے جوابات لکھ کر بھیج دیے اور تمام انسانیت کو ابد الآباد تک چیلنج کر دیا ہے کہ اس کے جوابات میں کوئی خرابی تلاش کرو یا اس سے بہتر کوئی حل لے آؤ، ہے نا، فاتو بصورت من مثلہ۔
پھر لائن جماعت الانس والجن ولا یاتوا بمثل هذا القرآن لا یاتون بمثله ولو کان بعضهم لبعض ظہیرا۔ اور جب میں نے پہلے بھی آپ کو بتایا کہ جب ہم انٹروڈکشن آف قرآن کے حوالے سے یعنی بات کر رہے تھے قرآن جی کا تعارف وجہ تسمیہ، وہاں پہ میں نے یہ بات کلیئر کی تھی آپ کے سامنے، آپ کو اس حوالے سے میں نے آگاہ کیا تھا کہ قرآن مجید کی جو تعریف ہے، تعریف تو قرآن کو ہے بار بار پڑھنا، اس کی ایک تعریف میں نے آپ کو سامنے یہ بھی آپ کے اس حوالے سے یہ انفار کیا تھا کہ یہ ہے قرآن مجید کا ایک معنی یہ ہے جملہ علوم و معرف کا خزانہ، یعنی علم و حکمت کے موتیوں کا مجموعہ۔ اور افلا یتدبرون القرآن ام علی قلوب اقفالها افلا تعقلون افلا یعقلون، یہ تفکر اور تدبر سے متعلقہ دیکھیں بار 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 یہ کہ اس طرف توجہ دلائی گئی ہے۔ پھر اللہ فرماتے ہیں حل یستوی الذین یعلمون والذین لا یعلمون، کیا جاننے والے اور انجان یعنی علم یہاں پر ہو سکتے ہیں؟ یہ تو ہے ہی نہیں۔ جس طرح دیکھیں نا اور مزید مثالوں سے اللہ نے واضح کیا کہ کیا دیکھنے والے اور اندھے برابر ہو سکتے ہیں، ہے نا، یہ ان تمثیل تو قرآن مجید میں تو بہرحال یہ ہے کہ جو کچھ ہے افلا ینظرون الی الابل کیف خلقت والی السماء کیف رفعت، پھر فرمایا وسخر لکم ما فی السماوات والارض، تو اس طرف توجہ دلائی۔ اور آگے جا کے اگر سائنسدانوں کی آپ ہسٹری وہ اگر پڑھیں جن نے بہت ساری یعنی وہ چیزیں دریافت کی، اس کے پس پردہ وہ کیا ہیں اسلامی تعلیمات ہیں۔ یہ المیہ ہے کہ جتنا کچھ یعنی اس قرآن سے مسلمانوں کو مستفید ہونا چاہیے تھا جتنا، اتنا نہیں ہو سکے، اس کے بعد الحمدللہ اتنا، لیکن یہ کہ ہمارا صرف تلاوت کی حد تک، یا باقی وہ ہماری معاشرت معیشت اس حوالے سے باقی سائنسی نقطۂ نظر کے حوالے سے بھی جتنا کچھ ہمیں کنٹریبیوٹ کرنا چاہیے تھا وہ اتنا ہم نہیں ان کے مقابلے میں کہ ابھی ہم زیر دست نظر آتے ہیں اس فیلڈ میں۔ باقی تو اللہ کا فضل کرم ہے، کسی چیز کو دیکھیں ہمارے پاس بنیادیں تو ہیں قرآن مجید کی صورت میں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان گرامی کی صورت میں، پھر ہمارا جو شاندار ماضی ہے اس صورت میں، لیکن یہ پھر یہ جو حال اور مستقبل پھر باقی معاملات وہ یا کس طرح سے ہم پیچھے ہوئے ان لوگوں کے مقابلے میں کہ جو ہم سے پیچھے تھے، ہم سے بھی اب ہم سے آگے ہیں۔ یعنی اگر یہودیت اور نصرانیت کی آپ ہسٹری دیکھیں وہ کیا ہے، پھر یورپ کا جو آپ دیکھیں پاسٹ دیکھیں تو کسی زمانے میں وہ اس قدر ان کا وہ بود و باش یعنی رہنا اٹھنا بیٹھنا وہ عجیب قسم کا وہ جو ہے نا بالکل اس چیز سے بے نیاز ہے کہ معاشرت کیا ہوتی ہے، معیشت کسے کہا جاتا ہے، مذہب وہ کیا ہوتا ہے، اس معاملے میں بالکل وہ جو ہے نا تاریخی کا شکار بالکل پسماندہ تھے۔ بلکہ یورپ کی اگر وہ دیکھیں نا ہسٹری تو آپ دیکھیں 13ویں 12ویں صدی اگر اس طرف جائیں تو پھر وہ عجیب میں نے ان کی ہسٹری بعض بکس کے اندر ملاحظہ کی کہ ان کی بود و باش کی یہ صورتحال تھی کہ وہ جو ہوتا ہے نا دھان کی فصل جس کو پرال کہتے ہیں اس کے اندر یعنی وہ ایک گھاس نما نرم اس کے اندر دیکھیں وہ گھس کے اس طرح پھر نہانا پانی کا وہ ضروریات زندگی سے بالکل وہ جو ہے نا وہ دستیاب ہی نہیں تھی، تو یعنی جوں میں لت پت رہے یعنی میل کچیر اور باقی ایسی چیزیں کہ جس سے گھن آتی ہے انسانیت، تو یہ کچھ صورتحال تھی۔ اب بدلیں تو پھر عجیب ہے کہ ہم ان کے لباس جو کسی زمانے میں وہ ہمارے عربی لباس کے اوپر وہ فخر کیا کرتے تھے، آج پھر دیکھیں یہ ہوتا ہے جو ہے نا تہذیبوں کا بدلنا، یہ ہوتا ہے دوسروں سے مروبیت۔ آج ہم ان کی تہذیب کے دلداد ہیں، وہ جس چیز سے تھک رہے ہیں ہم اس کی طرف بڑھ رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو یہ اس کی کچھ پریکٹیکل مسائل لوگ آ کے سناتے ہیں نا، جو دیکھیں نا مطلب جن کے پاس وہ انفارمیشن نہیں ہے دین سے متعلقہ، وہ جو کچھ کرنا چاہیے جو ہمارا دین ہمیں جس طرح کہ
آپ بغض حسد پھر یہ کہ دھوکہ دہی ان چیزوں سے، تو اب جب یہ ان چیزوں کا پتہ ہوتا نہیں ادھر جا کے بعض لوگ بعض فیملیاں جو اس جاتی ہیں یورپ وہاں پہ پھر انوکھے انوکھے وہ جو ہے نا گل کھلاتے بجائے اس کے کہ یہ ان لوگوں کو جو ہے نا اپنے عمل کے ساتھ یہ ان سے ایڈوانس ہونے کی کوشش کرتے ہیں، 4 ہاتھ بڑھنے کی کوشش کرتے ہیں، اور کیسی عجیب عجیب داستانیں لوگ آ کے سناتے ہیں، پھر وہاں پہ عجیب پھر فیل ہوتا ہے کہ بھائی یہ کیا لوگ ہیں، یہ اسلام، یہ کس طرح کے مسلمان، اسلام تو یہ اگر کسی کو دھوکہ نہ دے تو یہ جا کے ادھر پھر لوگ ہی باتیں کرتے ہیں نا، اور اس حد تک یہ ہے کہ ہماری میری خود پرسنل ایکسپیرینس آ رہی تھی کہ کسی مرحلے پہ اپنے آپ کو بعض لوگ یعنی دیکھیں نا مسلمان یا اس طرح کی بات وہ ظاہر ہی نہیں کرتے، وجہ یہ ہے کہ بعض لوگوں کی حرکتیں اس طرح کی ہیں کہ وہ لوگ نفرت کرنے لگتے ہیں خاص علاقوں سے، کہ وہ فلاں فلاں علاقے کے لوگ یا فلاں فلاں ممالک کے لوگ جو ہے نا یہاں پہ دھوکے اس طرح کے کرتے ہیں، اس کی کچھ مثالیں اس طرح سے دیتے ہیں آ کے کوئی لوگ یا واقعات سناتے ہیں کہ وہاں پہ بے روزگار الاؤنس ملتا ہے، تو چنانچہ یہ دھوکہ کے ادھر ٹیکسیاں بھی وہ چلاتے ہیں یا اور کاروبار بھی کرتے ہیں، جب پھر وہ داؤ لگتا ہے تو پھر یہ کہ ادھر جا کے بیٹھ بھی جاتے ہیں کہ بھائی ہم بے روزگار ہیں ہمیں وظیفہ دیا جائے، تو چنانچہ اس کے لیے ان کو قوانین کے اندر ترمیم لانا پڑے اور بہت سارے مسائل، تو یہ بہت یعنی آپ دیکھیں نا انسانی اقدار کے حوالے سے بھی یا جو ہے نا وہ چیزیں وہ ضمیر بھی کوئی چیز تو ہے، اس حوالے سے بھی اگر آپ مسلمان ہیں تبھی جو ہے نا آپ کا ضمیر تو ہے کم از کم، مسلمان ہی ہے ضمیر تو ہے، مسلمان ہے تو ذمہ داریاں ہو ہے، تو یہ ہے المیہ کہ جب کبھی ہمیں موقع ملتا ہے تو ہم اس چیز کو جو ہمارا دین ہمارا مذہب ہمیں جن چیزوں سے روکتا ہے ہم ان چیزوں سے پھر روکتے نہیں ہیں، ان حدود کو پھلانگنا شروع کر دیتے ہیں، ان سے بھی سمجھتے ہیں کہ 10 ہاتھ یا 4 ہاتھ ہم آگے نکلیں، تو بات ہی ہو رہی تھی قرآن مجید کے حوالے سے کہ قرآن مجید ہماری بنیاد ہے، پھر سائنس کی بنیاد ہے، پھر میں نے بات کیا جملہ علوم و معرف کا یہ خزانہ ہے، اسی سے پھر آگے جب دیکھیں حالات بدلیں تو آج کہاں سے کہاں تک یہ سارا کمال کس کا ہے، یہ ہم الحمدللہ ہم جو مسلمان ہیں ہماری جو مذہبی کتاب ہے جسے قرآن بھی کہا جاتا ہے ساری انسانیت کے لیے کیا ہے، یہ ایک تحفہ اللہ کی طرف سے، قرآن مجید کا یہی اعجاز ہے، میں نے آپ کو بتایا اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جو شریعت میں لائیں قیامت اسی پر واقع ہوگی، اس لیے کہ ساری چیزیں نا حال سے مستقبل سے یا ضروریات سے زندگی سے جن چیزوں کا تعلق ہے ساری ڈائریکشن ساری رہنمائی معاشرت معیشت آپ کے مذہب عربی معاملات فلاں معاملات واحد الحم مستطاعت من قوہ یہ بات کا سکتا ہوں آپ سے، یہ ساری چیزیں کیا ہے قرآن جی، اور اس حوالے سے اور بہت ساری یہ بحث ضمنی طور پہ کافی بڑھ جاتی ہے، میں پھر اس طرف کسی وقت تو چلا جاتا ہوں تو کافی لمبی بات ہو جاتی ہے، ہم اسی طرف پلٹتے ہیں، یہ سائنسی تحقیق جو سلوک ہے جو اسلامی محرکات ہیں اس حوالے سے قرآن مجید ہی، خیر کیونکہ حدیث کی بات آئے گی شاید اور کہیں بات بڑھ جائے تو اس کو برحال میں ریڈیوس کرتا ہوں کہ قرآن مجید ہے یعنی اس میں آپ نے یعنی قرآن مجید کے ظہور سے قبل سائنس اور ٹیکنالوجی ایک خاص طبقے تک محدود تھی جن کو وہ خفیہ رکھتے تھے اور کسی بھی قیمت دار کسی دوسرے شخص کو نہیں سکھاتے تھے، اس وجہ سے ہندیوں چینیوں اور یونانیوں کی سائنسی تعلیمات ایک خاص علاقے کے خاص لوگوں تک محدود تھی اور ان علوم کا پھیلانا ایک گناہ اور ایک جرم تھا۔ اسلام تاریخ انسانی میں پہلی بار اپنے پیرووں کو حکم دیتا ہے کہ تعلیم کے فروغ اور پھیلاؤ میں ساری قوت ساتھی جائیں، یعنی دیکھیں نا اسلامی تعلیمات یہ ہیں اور نبی پاک سے یعنی اسلامی تعلیمات سے قرآن و حدیث ہی ہے نا، آگے پھر وہ بات آگے بڑھتی ہے تو جن ائمہ کی بات کرتے ہیں وہ جو مفکرین ہیں ماہرین کلام تو ان کی بیس قرآن مجید ہی ہے، حل یستوی ابھی میں نے بات کی یعلمون والذین لا یعلمون برابر نہیں، پھر ان کے جو طالب علم جو ہے علم کے حضور اور یہ نہیں ہے کہ آپ صرف ہم اسی کو طالب علم جو قرآن جی بس اس کو حفظ کر رہا ہو اس کو رٹ رہا ہو قاری بن رہا ہو پھر یہ کہ حافظ بن رہا ہو، بلکہ قرآن مجید اس طرف برانگیختہ کرتا ہے ابھارتا ہے، وہ کام بھی کریں ساتھ تفکر و تدبر، سائنسی علوم بھی ہیں اس کے اندر، معاشرتی علوم ہیں،
معاشی علوم میں سب علوم ہیں. یعنی آپ اگر آپ کا تعلق یہ انجینئرنگ سے ہے، کسی کا کسی اور شعبے، یعنی دیکھیں نا ایک ہر علم دوسرے کے ساتھ کس طریقے سے منسلک ہے. اسی کو کہا جاتا ہے علم نافع. یعنی آپ بہت ساری چیزیں ہیں، کتنی چیزیں ہماری اگر یہ نہ ہوتی ہیں آئی تو ہم کس طریقے سے یہ سائنس کی حدود وسعت پھر اس کی امپارٹنس کے والے ساری باتیں ہو چکی ہیں نا، بہت ساری باتیں کر دی. تو اس سے یہ بات بھی میں مختصر طور پہ کہ بھائی اس چیز کو جس نے فالو کیا ہے، اس کی اہمیت کو جن جن لوگوں نے جانا ہے تو انہوں نے اتنی اسٹرگل کی، اتنا اوپر چلے گئے، اتنا پھر ان کا گراف اوپر ہو گیا. جن لوگوں نے دیکھا وقتی تعیشانہ طرز زندگی اختیار کیا، غفلت میں پڑے رہے، ان تعلیمات کو پسے پش ڈال دیا، تو پھر ابھی تک وہ پھر دوسرے کے مرہون منتیں ہر فیلڈ میں. تو بات یہ ہو رہی تھی کہ اسلام نے اس طرف یعنی ان مسلمانوں کو ساری انسانیت کو وہ گویا کہ برانگیختہ کیا. تو اسی لیے مسلمان قرآن علوم کو پھیلاؤ اور فروغ کو ایک مسلمان جو ہے مقدس فریضہ سمجھتا ہے. اسی وجہ سے اسلام کے ادارے سے بحیثیت مجبور ان کے تعلیمی اداروں کو جدا نہیں کیا. تعلیمی اداروں کا قیام پھیلاؤ اور وسعت مسلمان تہذیب و تمدن کا ایک بنیادی ستون ہے. قرآنی تہذیب و تمدن کی اس بین الاقوامی اور آفاقی حیثیت نے اسلام کی جغرافیائی سرحدوں کو وسعت دی، اور قرآنی تہذیب و تمدن نے پہلی بار مجموعی انسانوں کے لیے ایک کارآمد سائنس ایجاد کی ہے. اچھا، قرآن جو ہے یعنی قرآن کریم جو زمانے کی تاریخ صاحب کتابوں میں بہت ہی یعنی قرآن کریم زمانے کی تاریخ ساز یہ بڑا جو ہے نا اس حوالے سے توجہ طلب فکرہ ہے کہ قرآن کریم زمانے کی تاریخ ساز کتابوں میں بہت ہی کم عمر کتاب ہے اور کتابوں میں سب سے زیادہ پڑھی جانے والی کتاب ہے. اس کے مذہبی استعمال کے علاوہ یہ غیر عربوں کے لیے بھی عربی سیکھنے کی ایک یعنی دیکھیں نا کتاب ہے. اور اس سے جن لوگوں نے سیکھا، میں نے آپ کو بتایا کہ انہوں نے پھر قرآن مجید کی آیات، پھر اس کا ترجمہ تشریح، پھر اس حوالے سے جو مسلم سکالر تھے انہوں نے اس حوالے سے جو کچھ دیکھا نا سیکھا، اس کا ترجمہ یعنی یہ غیر مسلم ترجمہ اپنی ادھر لائبریری میں ٹرانسفر کیے. اور آج پھر میں نے آپ کو بتایا کہ جو ہے نا اس کی فیوض و برکات سے جنہوں نے گویا کہ اس طرف توجہ دی ہے، اگرچہ مسلمان نہیں ہیں پھر بھی دیکھا نا یعنی جو ہے نا اس کتاب مقدس کی جو تعلیمات ہیں تفکر سے متعلق، تدبر سے متعلق، تو اس کو جن لوگوں نے یعنی اوڑھنا بچھونا بنایا تو کہاں سے کہاں پہنچ گئے. تو یہ ہے قرآن مجید. تو آگے ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان گرامی یعنی حدیث رسول اس حوالے سے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حوالے سے یعنی طب کے حوالے سے باقی معاملات میں تفکر و قرآن اور بیس چاہے جو ہماری قرآن ہی ہیں انبیاء نے یعنی خاص طور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر اترنے والی جو وحی ہے اسی کی روشنی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے نا آگے معاشرت، معیشت اور دیگر جو ہے نا معاملات جو ہیں جن کا تعلق زندگی سے ہے ان کی جہاد، ان کی سمت متعین کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے. تو اس حوالے سے تاریخ انسانی میں آج تک ایسا کوئی شخص گزرا ہی نہیں کہ جس نے خالق و مخلوق کے درمیان حائل توہمات کے دبیز پردوں کو بغیر کی تم و لالچ و خوف کے دور کیا، جس نے خدا اور بندے میں دوری ختم کر کے اللہ کے بندے کے پاس اور بندے کو اللہ کے قریب کر دیا. اس کے علاوہ اس نے تہمات میں جکڑے اور مادیات میں پھنسی ہوئی انسانیت کو بتوں کی عبادت سے نکال کر ابدیت کے عقیدے سے ہمیشہ کے لیے وابستہ کیا ہو. اس سے یہ جو ابھی جو عبارت آپ نے سماعت کی، اگر آپ اس حوالے سے یعنی یہ عیسائیت کی ہسٹری وہ میں نے اندازہ ہے مجھے کہ ایک مرتبہ میں نے اس کو ٹچ دیا تھا کہ عیسائیت میں ایک زمانہ ایسا تھا کہ تعلیم کے اوپر ہر طرح سے قدغن تھی، پابندی تھی. پوپ جسے کہتے ہیں نا یہ جو جن کے پاس مذہبی معاملات
یعنی وہ لوگ اس کی ہسٹری، یا پھر اس کو میں چھیڑ دوں تو بات بہت لمبی ہے اس کی ہسٹری کہ قسطنطین اعظم کون تھا، تو اس نے کس طرح سے جو ہے نا عیسائیت کو سرکاری، یعنی عیسائیت قبول کر کے اس کو سرکاری مذہب کا درجہ دے دیا، اور 5 بڑے پادری جو تھے ابتدائی طور سے، یہ سارے معاملات اختیارات ان کو منتقل ہو، مذہبی معاملات جس طرح سے چاہیں وہ کریں، پھر آگے بڑی لمبی چوڑی ہسٹری ہے۔ تو پھر ان کے پاس جب اس قسم کے اختیارات آ گئے تو ایک وقت ایسا بھی ہے کہ حکومتیں ان کے اشاروں کے اوپر بنتی ٹوٹتی تھی، یعنی پوپ کی کاسل ایسی کے بغیر کسی کا جو ہے نا اس عہدے کے اوپر ٹکنا، یعنی برقرار رہنا مشکل تھا۔ پھر اس حد تک ان کے پاس اختیارات آ گئے کہ مرضی منشا، پھر ان کو اندازہ ہو گیا کہ اگر کسی نے علم یا وہ کوئی سائنسی تعلیم یا اس میں اگر وہ آگے نکل گیا، کوئی نئی بات کر دی، تو ہمارا یہ جو ہے نا روب داب ختم ہو جائے گا، ہماری جو منشا مرضی ہے یا جو اختیارات ہمارے پاس ہیں شاید وہ چھن جائیں۔ تو چنانچہ اتنی بھیانک ہسٹری ہے کہ علم کے اوپر پابندی لگا دی کسی طرح سے۔ یہ جتنے سائنسدان گلیری ہے باقی اور دیگر سائنسدان، ان کی اگر ہسٹری پڑھیں تو ان لوگوں کو تڑپایا گیا، ایک ایک وقت میں ہزاروں انسانوں کو جو نا آگ کی نظر کر دیا، ان کو ملحد جو سائنسی یا کوئی اکتشافات عالم کے حوالے سے، نئی ایجادات کے حوالے سے، یا کوئی نیا نظریہ پیش کرتا تھا، مثلا زمین ہے نا اس کے حوالے سے جو کر یہ ہے نا یہ متحرک ہے ساکنی، تو بس اس کے اوپر تو اس حوالے سے پھر ایک ایسا مرحلہ آیا کہ پھر چند لوگوں نے جبر برداشت کر کے بھی، ٹھیک ہے نا، تو ان کے مظالم سہ کے بھی یا پرواہ یہ جو ہے نا کیے بغیر کہ بھائی ہمارے اوپر کیا قیامت ٹوٹے گی، تو انہوں نے حقائق عوام کے سامنے کیے۔ یعنی ان کو لوگوں کو آپ دیکھیں ان کا نام، وہ ان کو تاریخ یا عیسائیت کی ہسٹری میں کیا کہا ہے، پروٹیسٹنٹ، جن میں مارٹن لوتھر تھا، جان وائیکال تھا، زونگلی تھا، اچھا اس طرح کے بہت سارے گویا کہ مصلحین جو تھے، یہ اٹھ کھڑے ہوئے کہ بھائی یہ عیسائیت میں ہو کیا رہا ہے، یہ پوپ کر کیا رہا ہے، اس لیے کہ بڑی عجیب تیشانہ ان کی زندگی کو دیکھیں تو محلوں کے اندر پھر اور قباتیں جو ہیں ایسی ایسی روح فرسا قسم کے واقعات کے بھائی وہ پڑھ کے بندہ زبان کے اوپر ایسی یعنی وہ منظر کشی کر ہی نہیں سکتا، ایسے الفاظ لا ہی نہیں سکتا، ایسی ایسی خباستیں ہو گئی تھیں یعنی اس پہ۔ تو یہ بڑی عجیب قسم کی باتیں۔ تو بہرحال یہ کہ بات ہو رہی تھی کہ اس ضمن میں اسلام دیکھیں نا کس طریقے سے علم کے اصول، پھر اللہ کے نبی کا فرمان، پھر قرآن مجید اس حوالے سے کس طرح برانگیز کرتا ہے، ابھارتا ہے، گویا کہ ایک طرف علم روشنی ہے اور جہالت تاریکی ہے، یعنی جس طرح ایک شخص اندھا ہوتا ہے ایک آنکھوں والا، اس طرح سے یعنی اس تمثیلی انداز سے اس طرح سے جو ہے کہ انسانوں کو اس طرف ان کی توجہ مبذول کروائے۔ اور پھر میں نے ابھی باتیں آپ سے کی ہیں کہ جن لوگوں نے قرآنی تعلیمات کو، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان گرامی کو پیش نظر رکھا، تو مسلمان بھی اوپر اب جب بے عمل ہوئے تو پھر دیکھیں نا یہ وہاں اروب گئے بلکہ زوال پذیر ہوئے، باقی لوگ آگے چلے گئے۔ تو بات ہو رہی تھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمانے، تو اس کے علاوہ تاریخ میں ایسا کبھی نہیں ہوا کہ اتنی کم عمر میں اتنا جاندار ایک مستقل انقلاب برپا کیا گیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات مکمل ہونے کے بعد صرف 2 صدیوں کے اندر آپ کی تعلیمات تبلیغ اور جنگ کے ذریعے، جنگ کے ذریعے یہ نہیں کہ جب کبھی وہ زبردستی جنگ کی گئی، بلکہ جب یہ دیکھیں نا یہ کسی آدمی تک یا کسی قوم تک اچھی بات پہنچائی جائے، یہ کہا جائے کہ بھائی اسلم تو اسلام قبول کر لو، امن سلامتی دوسروں کے ساتھ، اور یہ جو جنگ کی جب بات ہوتی ہے تو جنگ سے مراد یہ نہیں کہ یہ چڑھ دوڑے، پیغام جاتا رہا کہ بھائی یہ رائے راست یہ ہے کہ دوسرے کے ساتھ اتنا ظلم، ناانصافی یا اس طرح توحید کی بات کریں، اس طرف پلٹ آئیں لوگوں کے ساتھ، آپ کی معاشرت اسلام یہ اعتقاد اسلام کے یہ اعتقاد ہیں، جب دیکھیں وہ کھڑے ہوتے تو یا جس طرح آپ دیکھیں غزوات نبی کے اوپر نگاہ دورائیں تو کیا کیا یعنی مجبوراً اس طرف کریے کہ مسلمانوں کو دفاعی نقطۂ نظر سے اقدامات کرنا پڑے۔ تو ان اقدامات کے نتیجے میں یہ کیا ہے، ان اقدامات یہ دفاعی اقدامات کے نتیجے میں تلوار اٹھانا پڑی، یعنی غزوہ بدر ہے وہ دیکھ لیں، غزوہ احد ہے وہ دیکھ لیں، غزوہ احزاب میں کیا کوئی خود چڑھے
اور یہ منظر میں ذاغت الابصار و بلغت القلوب الحناجر وتظنون باللہ، یعنی وہ لشکر چڑھ دوڑے تھے مسلمان، بنو قینقاع، بنو اسامہ، عرب کے باقی جتنے بھی دیکھنا، یعنی ادھر مکہ ہے ادھر مدینہ، پھر دیگر یہودی قبائل میں کہ بھائی ایسا نہ ہو کہ اسلام پھیل گیا، ہماری سارے وہ جو معاملات ہے انتشار کا شکار ہو جائیں، ادھر ادھر ہو جائیں، ہمارے جو عقائد ہیں وہ ان کے اوپر زر پڑے، وہ دیکھیں نا اپنے نقطۂ نظر سے جس طرح، لیکن اسلام کا جو نقطۂ نظر یہ خود غرضی کے مبنی تو نہیں ہے، یہ ہے مفاد عامہ، کل انسانیت اور کل عالم جسے کہا اس کی خیر خواہی، ٹھیک ہے نا، تاکہ جس کا ظلم نہ ہو، زیادتی نہ ہو، بالکل معاشرت ہے تو بالکل وہ معاشرت کا نقشہ اسلام نے کیسا کھینچا ہے، معیشت ہے تو اس کا نقشہ اسلام نے کیسا کھینچا ہے، ایون پھر مذہب یہ ہے اس کا پھر نقشہ کیسا ہے، تو یہ ہے، یعنی یہ تینوں بڑے شعبہ زندگی ہیں، ٹھیک ہے، انسان کی جو مادی ضرورتیں روحانی ہیں، اس کو ہے کیا، اس طرف آ کے تو دیکھ، تو بات یہ ہو رہی تھی کہ فتوحات ہیں اور معلوم دنیا کے تمام بڑے بڑے شہروں پر، مثلا فارس، ایران، خراسان، ترکمانستان، ہندوستان، شام، مصر، ایتھوپیا، بریدم وغیرہ کے تمام ملکوں اور پر، یعنی بیر القائل کے تمام جزائر پر اور گویا کے تمام علاقوں پر مسلمانوں کی حکمرانی قائم ہوئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت و نظریات انسانی عظمت کی اس معراج پر ہیں کہ وہ انسانی عظمت کو ماپنے والے تمام معیاروں پر پرکھے جانے سے کہیں آگے اور بہت بلند۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی انسانی فطرت کے موافق تعلیمات ہیں، جہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پیغمبر ثابت کیا، وہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذاتی خوبیوں اور قربانیوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یعنی ایک دیوتا، یہ ان کے غیر مسلموں کے کمنٹس، ایک دیوتا بنا دیے کہ لوگ کیا ہے آپ کی ایک ایک بات کے اوپر آپ دیکھیں صحابہ کے بعد لبیک کہتے تھے۔ یہ ہسٹری آف ترکی نیو یارک 1955، یہ دیکھیں نا، اس ایک یہ جو ابھی میں نے بات کی ہے اس ریفرنس سے بات کی، تو اسی والے سے ایک اور ریفرنس ہے، اچھا، ہسٹری آف دا انٹلیکچوئل ڈیولپمنٹ آف یورپ نیو یارک، یہ دیکھیں نا اس والے سے کیا کہ اگر کوئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طاقت و عظمت کا معیار دیکھنا چاہتا ہے تو موجودہ زمانے کی دنیا کے نقشے پر نظر ڈالنے سے واضح ہوگا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کتنی سلطنتوں کے مذہبی رہنما ہیں اور نسل انسانی کے 3/4 حصہ کی روزمرہ زندگی اب بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہی کے احکامات و تعلیمات کے مطابق بسر ہوتی ہے، اور یہ اس بات کی دلیل ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم واقع اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے خطاب کے لائق ہیں۔ تو بہرحال بات یہ ہو رہی تھی کہ اسلام جو ہے اور پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے جو ارشادات گرامی ہیں، مثلا کہ ان سے انسان کو تحقیق و جستجو کا سبق ملتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات کے نتیجے میں اہل اسلام نے حصول علم کے لیے جدوجہد کی اور تحقیق و جستجو کا راستہ اختیار کیا۔ صحیح مسلم میں حضرت رافع بن خدیج رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ میں لوگوں کو کھجوروں سے زیادہ پھل حاصل کرنے کے لیے تیبند کاری کا ایک مخصوص عمل کرتے ہوئے دیکھا، تو فرمایا کہ اگر تم لوگ یہ کام نہ کرو تو شاید بہتر نتائج برآمد ہو۔ لوگوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان پر عمل کیا، یہ ذرا توجہ والی بات، نتیجہ یہ نکلا کہ کھجوروں کی پیداوار بڑھنے کی بجائے کام ہو گئی۔ یہ حضرت رافع بن خدیج کے والے سے ابھی جو میں نے بات کی کہ لوگ کچھ عمل کرتے تھے، گویا کہ ایک کھجور کا وہ بیج یہ ہوتا ہے نا، وہ نر مادہ کا وہ کوئی بیج کسی خاص پیرائے میں، ظاہر ہے جو لوگ یہ اس فیلڈ سے متعلقہ ہیں، یعنی جو ہے نا کھجوروں کے جو باغات ہیں ان میں وہ جو ایکسپرٹ ہیں، جس طرح آپ دیکھیں آج ہمارے ہاں ہے ایک شعبہ زراعت جسے کہا جاتا ہے ہر ملک کے اندر، اور وہاں پہ ریسرچ ہوتی ہے، ٹیکنیک، میں نے آپ سے بات کی تھی کہ میں نے اب بعض کنٹریز ایسے اتنی ایڈوانس ہیں وہاں آپ تھوڑے سے لگے ہوئے بے تحاشا فصلیں وہ اگا سکتے ہیں، وہ پھل لے سکتے ہیں۔ یہ اب کوئی کیا کھادیں ایسی آ گئی ہیں، پھر آپ جو ہے نا بعض جو ہے نا آپ یعنی کیا کہتے ہیں اس کو، یہ سبزی، پھل فروٹ، اس حوالے سے میں نے سنا، میرے خیال میں آپ کے ساتھ شیئر بھی کیا تھا میں نے کہ جانوں کے بارے میں کہ بھائی وہاں ایک پودا جو ہوتا ہے اس کے اوپر مطلب میرے چاہے تو ساتھ پتنی بھنڈی بھی ہو،
تو اس طرح کی ہے نا کہ بھائی وہ آپ ریسرچ کے نتیجے میں گویا کہ آپ زیادہ سے زیادہ وہ فائدہ حاصل کریں، تو اس کے اوپر تو اس طرح کا وہ عمل تھا، لوگ وہ کام کر رہے تھے، اللہ کے نبی نے کہا یہ جو کچھ کر رہے اس کو ذرا رہنے دیں بھائی، شاید اس سے بہتر کوئی نتائج برآمد ہو۔ تو کیا ہوتا ہے کہ نتیجہ یہ نکلا کہ کھجوروں کی پیداوار بڑھنے کی بجائے کم ہو گئی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو علم ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب میں تم کو دین کی کوئی بات بتاؤں تو اس پر چلو، اور کوئی بات اپنی رائے سے بتاؤں تو آخر میں بھی انسان ہوں، یعنی تمہاری طرح میری رائے بھی یعنی جو ہے نا ہو سکتی ہے، یعنی اس حوالے سے یعنی دونوں طرح سے کہ یہ کام اگر منع کروں اس میں بھی حکمت ہے، ٹھیک ہے نا، نہ منع کروں اس میں بھی حکمت ہے۔ تو اس حوالے سے گویا کہ اگر آئندہ جو سال تھا تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اجازت دی کہ بھائی جو عمل پہلے آپ کا تھا وہی کریں، گویا اس طرح جس طرح سے آپ فائدہ حاصل کر سکتے ہیں، یعنی پیداواری اعتبار سے آپ کی یہ جو ریسرچ ہے، تحقیق ہے، یہ کوئی اسلامی اصولوں کے خلاف تو نہیں ہے۔ میں نے دیکھا کہ آپ یہ عمل کر رہے ہیں، شاید اس مشقت سے بچ کے اس کا کوئی اچھے نتائج ہوں، تو اگر یہ نہیں ہوا تو کوئی ایسی بات نہیں ہے، آپ ایسا کریں جو عمل کرتے تھے وہ عمل دوبارہ دہرائیں اس کو، تاکہ آپ کی پیداوار حسب سابق بھرپور ہو۔ تو اس کے ساتھ ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، آپ دیکھیں نا، یہ جو حدیث اوپر میں نے ایک واقعہ بیان کیا، اس حدیث مبارکہ میں یعنی نباتات کے بارے میں تحقیق و جستجو کی ہدایت واضح طور پر دکھائی دیتی ہے کہ منع کیا تھا آگے چونکہ اس کے نتائج ہیں، آپ اس طرح وہ کام کریں۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ شراب تمام برائیوں کی ماں ہے، یعنی کیا ہے، اس کو ام الخبائث کہا گیا، ام الخبائث، اور تمام برائیوں سے زیادہ شرمناک ہے۔ اچھا، شرمناک کی وجہ سے ہے کہ آپ دیکھیں، میں نے ایک عالم سے سنا، اب پریکٹیکلی اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس چیز کو دکھایا نہیں، اللہ ہمیں دکھایا ہی نہیں یہ چیز، تو انہوں نے ممبر کے اوپر بیان کرتے ہوئے کہا کہ اب اس کو کیوں ام الخبائث کہا گیا کہ سب سے زیادہ شرمناک ہے؟ اس لیے کہ جب کوئی ہے نا شراب پیتا ہے، یہ اس کو گھونٹ لگاتا ہے، پھر جتنی مقدار میں پیتا ہے، ظاہر ہے جتنے 2-4 گھونٹ تو کم از کم پیتا ہی ہوگا، اس کے بعد کیا ہوتا ہے، اس کی عقل کام کرنا چھوڑ دیتی ہے۔ تو ابتدائی طور پہ وہ جو عالم ہیں انہوں نے بتایا کہ انسان بندر کی طرح حرکتیں شروع کر دیتا ہے، کبھی ادھر گرتا ہے، کبھی ادھر گرتا ہے، کبھی کیا کرتا ہے، کبھی کیا کرتا ہے۔ پھر جب کیفیات بدلتی ہیں تو اس کے اندر دیکھیں نا وہ شیر کی جیسی طاقت اور قوت آ جاتی ہے، پھر تمیز ختم ہو جاتی ہے۔ یہ ہے تمام برائیوں میں سب سے زیادہ شرمناک۔ کیا کرتا ہے پھر وہاں پہ رشتوں کا تقدس کوئی پتہ ہی نہیں ہوتا، اس لیے کہ اس کی عقل چلی جاتی ہے۔ پھر رشتوں کا تقدس وہ عقل ہو تو ظاہر ہے وہ ساری چیزیں پیش نظر ہو سکیں، اس کے سامنے جو بھی ہے یہ نہیں پتا کہ آگے اس کا تقدس کیا ہے، سب چیزوں سے وہ بے نیاز ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ اور یہ ذرا کتب احادیث کی طرف آئیں، وہ اٹھا کے دیکھیں کہ یہ ام الخبائث جو ہے اس کی جو قباحتیں کس کی ہیں۔ تو اب اسی پیٹرن پہ ہر وہ چیز جس کی زیادہ مقدار نشہ کرتی ہے اس کی کم مقدار بھی حرام ہے۔ اب اسی پیٹرن پہ نشہ دینے والی اور جو چیزیں اب ہیں اس سے بھی کہیں اب خطرناک چیزیں سامنے آ رہی ہیں۔ اب اور آگے جاتے 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 پھر دیکھیں نا، یہ عصر حاضر میں موجودہ دور میں کیا کیا چیزیں خطرناک آ رہی ہیں، اس کی خوفناک ترین شکل ہیروئن کی صورت میں۔ اور آپ دیکھیں اس طرح جو لوگ بعد میں تھے دوسرے ممالک کو سمگل کرتے ہیں اب تو اپنی جان سے ہی چلے جاتے ہیں۔ آپ اگر دیکھیں ہر جگہ پہ آپ عمرے کے لیے جائیں وہاں پہ انتباہ ہوتا ہے کہ خبردار کوئی ایسی چیز آپ سے پکڑی گئی تو بس دوسری کوئی صورت ہے ہی نہیں، سودیا والے وہاں فوراً بس دیکھے ہوئے اسی کہ یہ چیز پکڑی جائیں ادھر، اس کے بعد تھوڑا سا مقدمے چلائیں، بس گردن کھاتے ہوتا اس سے وہ دھڑ الگ ہے گردن الگ، یہ ہوتا ہے اس کا انجام۔ تو ان حدیث سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ان حدیث سے شراب نوشی کی مانت کا واضح کو ملتا ہے۔ ان حدیث کی روشنی میں اور سائنسی نقطہ نظر دیکھا جائے تو شراب نوشی سے دور رہنے کی متعدد عقلی وجوہ ملیں گے۔ شراب نوشی کئی مثلا امراض کو جنم دیتی ہے، مثلا جگر کا سکڑنا، غذائی نالی کا سرطان، سر اور گردن کا سرطان،
جگر کا سرطان، معدے کا سرطان، اچھا پھر غذائی نالی کی سوزش، معدے پر ورم، لبے پر ورم اور ہیپاٹائٹس، انجائن اور دل کا دورہ، اور اکثر لوگ ایسے جن کے بارے میں ایسے لوگ مطلب ہے یقین تو نہیں، لوگ کہتے ہیں کہ بھائی ان کی وضاحت سے شکل سے لگتا ہے کہ بھائی یہ گھونٹ لگاتے ہی ہیں، تو مسلسل لگاتے ہیں، یا اگر مسلسل کوئی شخص لگا رہا ہو باز نہ آئے تو پھر آپ کو یہ بھی معلوم ہونا چاہیے کہ وہ شخص جو دائم الخمر ہو توبہ نہ کرے تو لیکن اس کا روزہ تک قبول نہیں آیا، تو آگے جا کے جب آخر جب وہ نا رمضان میں جب سب لوگ نماز عید کے لیے جاتے ہیں تو فرشتے یعنی اللہ فرشتوں سے ان کو گواہ بناتے ہیں، فرشتوں کو، فرشتوں گواہ رہو، ظاہر ہے ان لوگوں نے رمضان کے روزے رکھے، اب عید کی نماز پڑھی، یہاں پہ آ کے جو درود باتیں کر ڈالیں، اب گواہ رہو میں نے ان سب کے سب کو بخش دیا، لیکن کون سے یہ لوگ ان والدین کے نافرمان، یعنی مشرک والدین کے نافرمان اور یہ دائم الخمر شراب میں لت پات رہنے والے ہو، تو پھر آپ دیکھیں طبی لحاظ سے بھی ان کا کیا ہوتا ہے، انجائنا اور دل کا دورہ، یہی ہوتا ہے بھائی ٹھیک ہے، اور اس کا پتہ نہیں کیا کیا پھر اثرات پڑتے ہیں، اللہ محفوظ رکھے۔ اچھا پھر اسٹروک اور دیگر یعنی پیشاب اور گردوں کے مسائل، اچھا پھر پھیپھڑوں کے جلد کی بیماریاں، اچھا پھر پتہ نہیں اور کیا کہ جگر کی خرابی کا بیماریاں اور بے تعداد، تو ان حقائق سے یعنی جو میں تو ان سے واضح ہوتا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم شراب کو حرام قرار دیتے ہوئے انسانی صحت کو بھی مد نظر رکھا، اور انسانی سائنسی تحقیق نے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات کی افادیت پر مورد تصدیق سب کی ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مسواک جو ہے نا منہ کو صاف کرنے والی ہے اور اللہ تعالیٰ کی خوشنودی کا ذریعہ، تو اسی والے سے عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دن یا رات جب بھی سو کر اٹھتے تو وضو کرنے پہلے مسواک ضرور کرتے، یعنی یہ ہے نفاست، پھر الطہور شطر الایمان۔ تو اسی طرح مزید فرماتی ہیں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سب سے پہلے مسواک کیا کرتے تھے۔ تو دیگر یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے نا اللہ کے نبی تھے، ظاہر ہے کوئی ڈاکٹر طبیب تو نہیں تھے، لیکن اس کے باوجود جو ہے نا یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو فرمان جس سے وہ سائنسی جستجو تحقیق کی طرف یعنی تحریک پیدا ہوتی ہے، یہ چیزیں محرک ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نسل انسانی کی صحت تندرست کے لیے عام مشورت اور تراکیب گاہے بگاہے یہ ارشاد فرمائیں جو طب نبوی کے نام سے دنیا کے سامنے موجود ہیں اور جن سے طب کی دنیا میں تحقیق و جستجو کے نئے دروازے کھلتے ہیں۔ مثلا انجیر کے مطابق آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی کہ انجیر کھایا کرو، یہ جنت کا میوہ ہے اور بواسیر کو کاٹ کر رکھ دیتا ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سنا مکی کے بارے میں کہ سنا مکی اور سنوت میں ہر بیماری کا علاج ہے سوائے موت کی۔ اچھا اسی طریقے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ زیتون کے متعلق فرمایا کہ اس میں 70 بیماریوں کی شفا ہے زیتون۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ہے نا یہ عام آپ جو سبزی استعمال کرنے کدو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت پسند تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کدو جس کو لوکی کہتے ہیں کھاؤ، یہ دماغ کو تقویت دیتا ہے، رنجیدہ دلوں کو مضبوط کرتا ہے۔ اچھا منقع کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرمایا کہ جو چیز تمہارے چہرے کو نکھارتا ہے اور بلکم کو اور برغم نکالتا ہے وہ منقع ہے۔ پھر فرمایا کہ جس نے روزانہ منقع کے 21 دانے کھائے وہ ان بیماریوں سے محفوظ رہے گا جن سے وہ ڈرتا ہے۔ سبحان اللہ، دیکھیں نا یہ آج یہ میری معلومات میں بھی ایک اور اضافہ ہوا ہے منقع کے بارے، 21 دانے یعنی وہ جو شخص کھائے روزانہ 21 دانے تو جن بیماریوں سے وہ ڈرتا ہے ان سے محفوظ رہے گا۔ پھر اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے کاسنی کھا لی اور سویا
اس پر جادو اور زہر بھی اثر نہیں کرتا۔ کھانسی یہ ایک سبزی ہوتی ہے۔ اللہ اکبر۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سفر جل کھاؤ، یہ دل کو طاقت دیتا ہے، دل کے دورہ کو دور کرتا ہے، دل کو مضبوط کرتا ہے، دل کی بیماری کو ٹھیک کرتا ہے، سانس کو خوشبودار بناتا ہے اور سینہ سے بوجھ اتارتا ہے۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر میری امت یہ جان لے کہ میتھی کے اندر کیا فائدے ہیں تو وہ اسے سونے کے عوض لینے سے گریز نہ کرے۔ یہ ابھی آ رہا ہے نا میتھی کا سیزن، اور کتنے شوق سے واقعتاً اس کے اندر ٹیسٹ بھی پھر کس قدر ہے، اور ہر وہ چیزیں ابھی جن چیزوں کا نا اس کے اندر ٹیسٹ نہیں تو کیا ہے، یہ مرغوب غذائیں کھاتا ہے انسان بڑی۔ تو پھر کلونجی کے حوالے سے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کلونجی موت کے سوا یعنی ہر بیماری کا علاج ہے کلونجی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بخار قیامت کی گرمی کی علامت ہے، قیامت کی گرمی کے رہیں، اس کا علاج پانی سے کیا تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طبی حیات سے طب اسلامی کا وجود عمل میں آیا اور اہل ایمان نے تحقیق و جستجو کے ذریعے طب کی دنیا میں انقلاب برپا کیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات عالیہ اور حدیث مبارکہ سے مسلمانوں میں سائنسی و طبی تحقیق و جستجو کی تحریک پیدا ہوئی، اور انہوں نے تندہی اور ثابت قدمی سے دنیا کو سائنسی ایجادات دیں اور میڈیسن کے باب میں حیران کن نظریات، آلات اور طریقہ علاج دریافت کیے۔ یہ ہے۔ اب آتے ہیں مسلم مفکرین کا منہج، ان حوالے سے بھی جو پھر آگے ہم دیکھیں گے مسلمانوں کا اس حوالے سے ان کی کنٹریبیوشن کیا ہے، نمایاں کیا ہے۔ تو مسلم مفکرین کا فکری منہج، دنیا اسلام کے نوان مفکرین علماء نے مسلمانوں میں سائنسی تحقیق و جستجو پیدا کرنے کے لیے اپنا اہم اور بنیادی کردار ادا کیا۔ ابراہیم بن سنان، ابن ابی الفضل مرسی، ابن اسحاق، ابن الاسیر، ابن الاسم، ابن بیتار، ابن الجزار، ابن القیم، ابن نفیس، ابن الحشم، ابن باجہ، ابن عربی، ابن سعود، ابن حزم، ابن رشد۔ یہ پھر میں کیا آگے کوئی دیکھیں نا سائنس، یعنی جنہوں نے مختلف طب میں، طبیعات میں، ریاضی میں، فلکیات میں، یعنی کیا کارہائے نمایاں سر انجام دیے، یہ لمبی چوڑی تفصیلات ہیں، اور کون کون سی بکس لکھی یہ بھی لمبی چوڑی تفصیلات ہیں۔ ہم اب ان کی طرف بڑھتے ہیں کہ طب کے میدان میں مسلمانوں کی خدمات، طب کے میدان میں کیا یعنی طب میں مسلمانوں کی خدمات، یعنی طب میں اسلام کا پیدا کردہ انقلاب کس نے وجہ تھا کہ اسلام نے توہم پرستوں کی، یہ میں نے ابتدا میں بات کی، توہم پرستوں کی بجائے اللہ پر کامل یقین پیدا کیا اور یہ تصور کیا کہ اللہ ہی بیمار کرتا ہے اور وہی سے دیتا ہے۔ آپ نے فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، اللہ تعالیٰ نے کوئی ایسی بیماری پیدا نہیں کی جس کا علاج اور دوائی پیدا نہ کی ہے۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو حکم دیا کہ بے شک شفا اللہ کی جانب سے ہوتی ہے، فَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ، تاہم تم جب بیمار پڑو تو علاج کروایا کرو۔ اس سے بیماریوں کی تشخیص اور ان کے علاج کے لیے دعاؤں کی دریافت کی راہیں کھل گئیں۔ اسلام نے یہ تصور بھی دیا کہ انسانی جان انسان کے پاس ایک امانت ہے، لہذا ہمیں اس امانت کی حفاظت کرنی چاہیے۔ اسی والے سے دیکھیں نا، اللہ فرمایا یا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا، جیسے کسی ایک جان کو بچایا اس نے ساری انسانیت کو بچایا۔ تو اس حوالے سے اس جذبے کو لے کر دیکھیں نا مسلمانوں کی خدمات سامنے آتی ہیں نا، جن کی ڈیٹیل میں ابھی آپ کے سامنے رکھنے والا ہوں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ پھر کہ جس نے ایک جان کو ناحق قتل کیا گویا اس نے ساری انسانیت کو تحیر کیا۔ پھر یہ حفاظت ہے، اسی والے سے ممانعت ہے نا خودکشی کی۔ کوئی شخص اگر کہے جناب ٹھیک ہے یہ تکیہ لگا کہ بیماری اللہ کی طرف سے میں ہسپتال جاتا ہی نہیں، تو یہ اس کا جو ہے نا اللہ کی ذات کے یعنی اللہ کے حکم کا آدھی نفی کر دی، آدھے کو عمل کر دیے۔ بیماری اللہ کی طرف اس حد تک تو ٹھیک ہے اس کا یقین، باقی علاج نہیں کراتا ہوں تو یہاں پہ نفی ہو گئی نا اللہ کے حکم کی، وَأَنَّ لَيْسَ لِلْإِنسَانِ، اس کے مستقبل آپ تو آپ یعنی اس حوالے سے پھر اللہ کے نبی کا جو فرمائیں تو اس والے بات ہو رہی تھی، جو شخص اسی لیے آتا ہے کہ جو شخص جس طرح سے تو اپنی جان کو ہلاکت یا خطرے میں ڈالے گا، قیامت دانے میں خودکشی کر بیٹھتا ہے،
اپنے آپ کو آگ لگاتا ہے، بلند جگہ سے گرتا ہے، تو پھر وہ جو واقعہ معراج کے حوالے سے کئی باتیں آپ نے سن رکھی ہوں گی کہ دیکھا کہ ایک شخص بار بار جو ہے نا وہ اپنے آپ کو پانی میں گرا رہا ہے، بلند جگہ سے نیچے گر رہا ہے، باقی اور جو مناظر اللہ کے نبی نے دیکھے تو جبریل امین سے پوچھا کہ یہ لوگ یہ اس طرح کیوں کر رہے ہیں؟ تو حضرت جبریل امین جو ہے انہوں نے عرض کی یا رسول اللہ یہ وہ لوگ ہیں جو خودکشیاں کرتے ہیں، ٹھیک ہے، کوئی زہر پی رہا ہے، کوئی چھلانگ مار رہا ہے، کوئی، تو پھر اسی طرح ہوتا رہے گا، ہمیشہ اپنے ساتھ وہ یہی کرتے رہیں گے، اسی فعل کا شکار ہو جائیں، ٹھیک ہے نا۔ تو طب نبی جو ہے اس حوالے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی اگرچہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے میں نے بات کی تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو فرمان گرامی یعنی دنیا کے حوالے سے، آخرت کے حوالے سے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات موجود ہیں، تو بہرحال طب کے حوالے سے سب سے پہلے آپ ہی کا نام گرامی آتا ہے۔ آپ نے حفظان صحت، احتیاطی تدابیر، نظام غذا، کھانے پینے کی اشیاء اور کھانے پینے کے آداب، نفاذت و پاکیزگی، نظافت و پاکیزگی اور دیگر بہت سے پہلوؤں میں قیمتی احکام دے کر ان پر عمل کرنے کا حکم دیا، اور یوں ان طبی تعلیمات کو مسلمانوں کی زندگی کا اس طرح حصہ بنا دیا کہ اسلامی تعلیمات پر عمل گویا طبی اصولوں پر عمل درآمد کا دوسرا نام بن گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طبی تعلیمات پر مشتمل ابواب حدیث کی تمام کتابوں میں ہوگی، بعد میں ان تعلیمات پر مبنی مستقل کتب لکھی گئی۔ آپ کے بتائے ہوئے علاجوں میں شہد کا استعمال، داغنا، اونٹنی کا دودھ، ایلوا، امراض چشم کے لیے سرما اور زخموں کا خون روکنے کے لیے چٹائی جلا کر اس کی راکھ یعنی زخم پر رکھنا وغیرہ اس کا ذکر ملتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے فرمایا کہ جہاں کوئی وبا پھیلی ہو وہاں نہ جاؤ۔ یہ آج کل دیکھیں نا یہ ہو رہا ہے، اور اسی حدیث کو بار بار آپ نے خبروں سے پہلے بار بار مختلف چینل اور پھر علماء اس حوالے سے یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرمان گرامی کہ بھائی جہاں پہ یہ وبا پھیل جائے، کوئی وبا پھیل جائے، خاص طور پہ وہ تعاون کا اس زمانے میں یہ ہوا اس کا ذکر ہے، تو وہاں نہ جاؤ۔ اور اسی طرح اگر تمہارے علاقے میں وبا پھیل جائے تو وہاں سے نکل کر بھی نہ بھاگو، یعنی آپ کے علاقے میں آپ نکل کے کسی اور علاقے میں نہ بھاگو، ادھر ہی کوئی اور کسی علاقے میں آئے تو وہ پھر کسی دوسرے علاقے ادھر ہی۔ اسی طریقے سے دیکھیں نا اب اس کا رکاوٹ آگے دیکھیں، جس طرح وہ چائنا نے وہ پابندی لگائی تھی وہاں سے، تو اگر لوگ ادھر ادھر کھسکتے نا باقی ہے وقتی طور پہ تو وہاں یہ چیز ریڈیوس ہو جاتی، لیکن یہ ہے کہ ابتدائی طور پہ پتہ چونکہ چلا نہیں ہے تو کہ یہ ہوا کیا ہے، تو اس طرح جو کاروباری حضرات یا جس طرح سے آج کل جو بین الاقوامی جو تجارت کے معاملات ہیں باعث طرح سے جو یہاں کہیں سے یہ سفر کی صورت میں یا تجارت کے حوالے سے ایک دوسرے کے ساتھ وہ اٹھنا بیٹھنا ہوا تو وہ یہ غیر ابتدائی طور پہ غیر محسوس انداز میں یہ چیز آگے نکل گئی، پھر پتہ چلتے چلتے اس کے بعد پھر غیر آنان فانان جو کچھ ہوا آپ سب کے اور ہمارے سامنے۔ لیکن اس حوالے سے اللہ کے نبی کا یہ فرمان گرامی آج کل دیکھیں پھر ہر خبر سے پہلے بعد مختلف یہ چینل اس کو کوڈ کرتے ہیں۔ اس طرح بات ہو رہی تھی کہ وہاں سے نہ نکلو اور جہاں پہ ہے وہاں سے نہ نکلو اور نہ کوئی کسی اور علاقے کی طرف آ رہے۔ اسی طرح اب ہم آگے بڑھتے ہیں کہ اس حوالے سے مسلمانوں کی خدمات کیا ہیں۔ تو عمومی دور میں طب دور بنو امیہ میں دیگر اقوام کے ساتھ مسلمانوں کا میل جول شروع ہوا، ایک علاقے کے لوگ دوسرے علاقوں میں آئے تو ایک دوسرے کے تجربات اور معلومات سے استفادے کا سلسلہ شروع ہوا۔ پتہ چلتا ہے کہ ابتدائی طور پر یونان اور ہندوستان کی کتب کا تعارف مسلمانوں کے یہاں ہوں۔ مسلمان کسی بھی اچھی چیز کو قبول کرنے میں کبھی بخل سے کام نہیں، اس لیے انہوں نے ان اقوام کے طبی تجربوں کو ابتداء قبول کیا۔ ایک مستشرق یعنی اس کا نام ہے کلارک، اس کا کہنا ہے کہ پہلی صدی ہی کے آغاز میں ہی عربوں نے یونانیوں کی کتب سے استفادے کا آغاز کر دیا۔ بنو امیہ کے عہد میں 4-5 اطباء کا ذکر ملتا ہے، یہ عرب اور مسلمان نہیں ہیں۔ ابن اصال، ابو الحکم، تیازوق کا نام ملتا ہے۔ عمومی دور میں حفظان صحت کے اصولوں پر زیادہ زور دیا جاتا تھا۔ 88 ہجری میں خلیفہ ولید بن عبد الملک نے جذام کے مریضوں کے لیے الگ ہسپتال بنایا، ان کا علاج اور کھانے پینے کا مفت انتظام کیا تھا۔ اس دور میں عموماً پرانے اور فرسودہ اصولی کار فرما تھے، عربوں کے ٹونے ٹوٹ کے جادو چلتے جادو کے ذریعے بھی علاج ہوتا تھا۔ پھر عباسی دور میں طب کی صورت آ گئی تھی کہ بعد دور حکومت میں علوم و فنون کے باقاعدہ فروغ کا آغاز ہوا۔
عباسی دور کے آغاز میں ہی بیت الحکمت نام سے ایک ادارہ قائم کیا۔ اس کا آغاز تو پہلے ہی ہو چکا تھا، لیکن ہارون اور مامون الرشید نے اسے بہت ترقی دی۔ یہ ادارہ مسلمان میں سائنسی علوم کے آغاز کا نقطۂ آغاز۔ پھر طب کو باقاعدہ علم کی حیثیت دینا۔ مسلمان نے طب کے شعبے میں جو کارہائے نمایاں انجام دیے، ان میں اس اقدام کو بہت ہی بنیادی حیثیت حاصل ہے کہ انہوں نے طب کو ایک باقاعدہ علم اور فن کی حیثیت دی۔ اس میں یعنی ایک مشہور ایک کولا جو ہے وہ مقولہ وہ مشہور ہے کہ علم طب مفقود تھا، جالینوس نے اس کا آغاز کیا۔ یہ منتشر تھا، ابو بکر زکریا رازی نے اسے یکجا کیا۔ اس کے اصول و ضوابط نہ تھے، ابن سینا نے اس کے اصول و ضوابط متعین کیے اور اسے ایک باقاعدہ فن کی حیثیت دی۔ مسلمانوں کے اس اقدام کے بعد ہی طب کی ترقی کے سفر کا آغاز ہوا۔ اچھا، پھر یہ ہے کہ مسلمانوں کے دور میں جو ہے نا طب کو باقاعدہ ترقی کی راہ پر گامزن کرنے کے سلسلہ میں مسلمانوں کا یہ کارنامہ بھی قابل ذکر ہے کہ اسے قبل ہر کوئی اس پیشے کو اختیار کر لیتا تھا۔ اس طرح کی یعنی مثالیں یا رپورٹیں بھی ملتی ہیں کہ بعض نیم حکیم جو تھے، نیم حکیم قسم کے لوگ اس پیشے سے منسلک ہو گئے تھے اور ان کے غلط لات کی وجہ سے آزاد ہوئے۔ یہ لوگ جان سے چلے جاتے تھے، اس لیے دیکھیں مقولہ مشہور کا نیم حکیم خطرہ جان۔ اچھا، چنانچہ عباسی خلیفہ مقتدر باللہ کے زمانے میں سنان بن ثابت حیرانی کو باقاعدہ طور پر اس کام پر مامور کیا گیا کہ وہ اطباء کا امتحان لے، اور جو اطباء اس امتحان میں کامیاب ہو انہیں ہی طب کا پیشہ اختیار کرنے کی اجازت دی جائے۔ تو اس سلسلہ میں یعنی کسی روح رعایت کے بغیر اطباء کا امتحان شروع ہوا اور طب کے شعبے کو کئی پہلوؤں سے فائدہ ہوا۔ آج بھی دیکھیں نا، یہ کتنے باصلاحیت لوگ جو ہیں ٹاپ آفی جو ہیں وہ اس طرف جاتے ہیں جو طب کا شعبہ ہے، اس لیے کہ آگے لوگوں کی زندگیوں سے کھیلنا نہیں ہے، خدمات سر انجام دینی ہے۔ وہاں پہ کس طرح سے کس طرح کے مریض اب دیکھیں، پھر اللہ کا فضل و کرم ہے کہ پھر اب دیکھیں پھر انسانی جو جسم ہے، آپ اس کو اب بغیر وہ جو ہے نا کٹ لگائے چیرے بغیر آپ دیکھیں اندر وہ آلات یعنی کتنے باریک قسم کے وہ ڈال کے تو کس طرح کے آپریشن ہو۔ پھر یہ کیا ہے وہ سو کہتے ہیں وہ ایکس ریز وغیرہ کیا چیزیں آ گئی ہیں۔ تو اس حوالے سے پھر یہ کہ تجربہ، نظریہ اور تجربہ جو ہے یہ اس کا جو ہے نا امتزاج طب کے شعبے میں مسلمانوں کی خصوصی خدمات میں سے ایک خدمت یہ ہے کہ انہوں نے یعنی نظری طب پر اکتفا نہیں کیا، اس کو تھیوری کہتے ہیں، بلکہ نظری طب کے ساتھ ساتھ عملی طب پریکٹیکل جسے کہتے ہیں کی طرف بھی یکساں توجہ دی۔ ابو بکر زکریا رازی نے اس نظریے کو عملی طور پر نافذ کیا۔ ہر طبی اسکول کے ساتھ ایک ہسپتال ہونا چاہیے جہاں پڑھنے والے طلباء عملی مہارت بھی حاصل کر سکیں، اور یہ طریقہ آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ آج تک رائے جائے۔ جہاں پہ آپ دیکھیں نا ڈاکٹر ہیں، وہاں مثلا آپ کے ادھر جو ساتھ ابھی وہ کالج ہے میڈیکل کالج، ظاہر ڈاکٹر جا کے ایکسپرٹ وہاں پہ وہ طالب علم جب وہ دیکھیں نا تجربہ کرتے ہیں تو کئی انسانی جسم پوری ادھر وہ درازوں کے اندر پورے انسان ان کو وہ لگا کے ڈیڈ باڈیز کو رکھا ہوا ہے، وہ اس کے اوپر تجربات کرتے ہیں، مختلف جانوروں کے اوپر تجربات ہوتے ہیں۔ یورپ میں تو اس والے سے کیا چیزیں جب وہ آپریشن کو وہ دکھاتے ہیں کسی بھی جغرافیکل چینل پہ یا جس طرح، حیران رہ جاتا ہے انسان کیا حالات ہیں وہ۔ تو اب دیکھیں پھر بسا اوقات آپ حساس قسم کا وہاں پہ دیکھیں وہ مشینیں وہ انسٹرکشن دیتی ہیں آپ کو کہیں خطرے والی جگہ پہ وہ آلات لگا دیے، جہاں پہ ضرورت نہیں وہاں پہ آپ کو بڑے گھنٹیوں کی آواز سنائی دے گی۔ تو بہرحال ابو بکر رضیہ کے آگے پھر اس نے کیا کام کیے اس حوالے سے مسلمانوں کے، اس میں نمایاں نام جو ہے ان لوگوں کا جن کی ابھی میں نے تو وہ مقولہ کی صورت میں کہ مقولہ کیا ہے کہ یہ جو علم تھا کیا تھا، منتشر تھا، یہ مطلب کہ
یہ علم طب جو تھا یہ مفقود تھا، جالینوس نے اس کا آغاز کیا، یہ منتشر تھا، راضی نے اسے یکجا کیا۔ کیسے یکجا کیا تو یہ ابھی میں اسی والے سے بات آگے بڑھانے والا ہوں، اور یہ کہ اس کے اصول و ضوابط میں نہیں تھے، ابن سینا نے اس کے اصول و ضوابط متعین کیے اور اسے ایک باقاعدہ فن کی حیثیت دی۔ تو ان لوگوں کا بھی آپ کے سامنے تذکرہ کرنے والا ہوں کہ محمد یعنی ابو زکریا رازی کی خدمات، محمد بن زکریا رازی یہ جو تھے ایران کے شہر رے میں پیدا ہوئے اور 930 عیسوی میں وفات پائی۔ اچھا، آپ کی دو کتابیں ہیں، یعنی المنصوری اور الحاوی اس حوالے سے مشہور ہے۔ تو یہ ابو بکر زکریا رازی جو ہیں ان کے طبی کارنامے کیا ہیں کہ رازی نے امراض کے متعدی ہونے پر تحقیقی اور چیچک اور خسرہ کے موضوع پر سب سے پہلی کتاب لکھی، یعنی الشفا۔ اچھا، پھر اس نے دواؤں کے خواص، ان کے استعمال، ان کے منفی اثرات کے ازالے، اچھا ایک دوائی اگر میسر نہ ہو تو اس کے متبادل کون سی دوائی استعمال کی جاتی ہے، یعنی یہ باتیں بھی کی اور نئی ادویہ کا تعارف کروایا، آلٹرنیٹیو۔ مثلا ایک آپ دیکھیں کھانسی سے یا بخار سے متعلقہ، آپ دیکھیں اس سے متعلقہ کھانسی سے اور بخار سے متعلقہ کتنی اس کی آلٹرنیٹیو یا اس کی آپ دیکھیں آپ نے ہم نے کف کول ہے، کہیں کیا ہے، کہیں کیا ہے۔ اچھا اسی طریقے سے کہیں پیراسٹامول ہے، کہیں وہ کیا کہتے ہیں اس کو پیناڈال ہے، کہیں کیا، یعنی مختلف اس کے نام سے۔ اب پھر یہ کہ نمبر نیکسٹ یہ کہ مستقل اور طویل بخار کا علاج، بخار کی متعدد اقسام، زخموں کو ٹانکے لگانا اور سختہ کا علاج کیا۔ پھر بچوں کے علاج پر بھی سب سے پہلی کتاب یہ راضی نے۔ اچھا جی، لیڈ سے ایک سفید مرہم تیار کی جسے بعد میں یورپ میں یہ یعنی ایک مخصوص نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ اچھا، جانوروں کی آنتوں کو، کتنی بڑی بات ہے، جانوروں کی آنتوں کو سرجری میں زخم سینے کے لیے استعمال کیا۔ اسی نے آنکھ کی پتلی پر روشنی کے رد عمل کو تسلیم کیا، اور سرجری میں یہ اس کو خاص نام دیا جاتا ہے پرولین نام ہے میرے خیال میں اس کا، تو پرولین 1 یا کیا اس کو جو ہے نا جانوروں کی آنتوں سے جو سرجری میں کے دوران سرجری کے بعد جو زخم یا وہ جلد اس کو سیا جاتا ہے اس کا نام ہے پرولین، تو وہ ایجاد۔ اچھا جی، پھر زکریا رازی جو ہیں انہوں نے مثانہ، سوزاک اور پیشاب کے امراض کے علاج میں یہ ان کو مہارت تھی۔ وہ سب سے پہلا شخص کون، یہ زکریا رازی، جس نے پیشاب کے بلیڈر کے امراض کی نشاندہی کی اور کہا کہ جب پیشاب کا بلیڈر خراب ہو تو پیشاب میں خون اور پس آنے لگتی ہے۔ اس نے آلہ اخراج بول تیار کیا۔ اس نے پیشاب کی نالی کی سوزش کا علاج دوائی کے ذریعے کیا۔ پھر اس حوالے سے یعنی اس خدمت کے جو یعنی ابو بکر زکریا رازی، ٹھیک ہے نا، انہوں نے اس فیلڈ میں جو کام کیا، اس حوالے سے جو ہے نا ان کی اس خدمت کے اعتراف کے طور پہ ایک سکالر جو ہیں وہ کمنٹس کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ سوزاک کا مرض جس قدر آج محفوظ اور قابل علاج مرض ہے، اس طرح یہ جو ہے نا یہ کام راضی کے ہاتھوں یہ محفوظ ہوا۔ اچھا، پھر بعض مغربی محققین جو ہے ان کا خیال ہے کہ ریڑھ کی ہڈی پر بھی اس نے تحقیقات کی، کس نے، راضی نے۔ تو اس کے علاوہ بھی راضی کا ایک اور کارنامہ یہ ہے کہ اس نے ادویہ سازی میں بھی کئی ایک مرکبات تیار کیے، کئی مرکبات کے۔ تو اس حوالے سے اگر یہ کہا جائے کہ اس کی تحقیقات
کا ایک مستقل شعبہ ادویہ سازی ہے. یعنی اگر یہ کہا جائے کہ اس کی تحقیقات یعنی زکریا راضی جو ہیں ان کی تحقیقات کا ایک مستقل شعبہ ادویہ سازی ہے تو اس میں بھی مبالغہ نہیں ہوگا. تو یہ تھے ابو بکر زکریا راضی. تو آگے ہے محمد اپنا ابن سینا. طب کے حوالے سے ابن سینا کی خدمات. ابھی طبیات نہیں، طب کے حوالے سے یعنی پہلے راضی کی حوالے سے بات ہوئی ہے. طب میں یعنی مسلمانوں کی خدمات میں سب سے دیکھیں نا نمایاں نام یہ ہے. پھر یہ بھی یعنی ایک سے بڑھ کے ایک ابن سینا جو ہیں ان کی طب میں خدمات. ابن سینا مشرقی اطباء کا امام ہے. وہ 980 عیسوی میں بخارا کے قریب ایک گاؤں میں پیدا ہوئے اور 1137 میں وفات پائی. یعنی ابن سینا کی 2 کتابیں الشفا اور القانون فی الطب ہیں. القانون 14 جلدوں میں ہے. اس میں 10 لاکھ سے زائد الفاظ ہیں. ابن سینا کو اس کی طبی ذہانت اور خدمات کی بنا پر شیخ الرئیس کہا جاتا ہے. اسی نے طب کو ایک مستقل علم اور فن کی حیثیت دی جس کے بارے میں وہ مقولہ میں نے ابھی آپ کے سامنے یعنی وہ بیان کیا. اچھا، پھر اس نے نفسیاتی طریقے علاج کو آگے بڑھایا. اس شعبے میں اسے خصوصی مہارت اور ذہانت حاصل تھی. کئی نفسیاتی علاجوں کی تفصیلی کتب طب مثلا طب العرب اس میں موجود ہیں. اس نے جنسی امراض پر بھی لکھا. اس نے انتڑیوں کی بیماریوں کا علاج کیا. ابن سینا ہی آپریشن کے وقت مریض کو بے ہوش کرنے کا انہوں نے طریقہ متعارف کرایا. اس نے ایک مخصوص قسم کی سرنج تیار کی. اچھا جی، پیشاب ٹیسٹ کرنے اور نبض دیکھ کر مرض کا پتہ چلانے میں ابن سینا کو خصوصی مہارت حاصل تھی. اچھا، اس سلسلے میں اس نے جو اصول بیان کیے انہیں اگر آج کے جدید دور میں تحقیقی نگاہ سے دیکھا جائے تو یہ آج بھی اتنے ہی مفید ہے جتنے اس وقت. پھر آگے بات پڑتی ہے کس کی یعنی ابن سینا ہی کے حوالے سے کہ بعض بڑے خطرناک اور حساس امراض پر بھی کافی کچھ ابن سینا نے لکھا. مثلا دماغ کی سوزش، گردن توڑ، بخار، جرکان اور جرکان کا سبب بننے والے امراض، فالج، پھیپھڑوں میں پھیپھڑوں میں پانی پڑ جانے، جگر کی خرابی، اعصابی امراض، خون کے غلبے کی وجہ سے پیدا ہونے والے امراض پر یہ بڑے قیمتی کمنٹس یا وہ باتیں ابن سینا نے لکھی. تو اس کے بعد آتا ہے الکندی یعنی یعقوب بن اسحاق الکندی پورا نام. یہ یعنی مریض کے مرض کا اندازہ کرنا، اس کے مزاج کی مناسبت سے مریض کا علاج تجویز کرنا طب کا اہم مسئلہ ہے. اگر مریض کے مزاج کا اعتبار نہ کیا جائے تو ممکن ہے کوئی دوائی الٹا اثر کر جائے. اس سلسلے میں یعقوب بن اسحاق الکندی نے تحقیقات کی اور بتایا کہ دوائی تجویز کرنے میں مریض کے مزاج کو لازمی طور پر پیش نظر رکھا جائے. اگر طبیب مریض کو مرکب ادویہ تجویز کرتا ہے تو اس صورت میں اس کے اجزاء کو کس نسبت کے ساتھ باہم ملایا جائے کہ دوائی مریض کے مزاج کے مطابق ساتھ مطابقت اختیار کر لے. طب کا یہ اہم مسئلہ ہے. اس سلسلے میں یعقوب بن اسحاق الکندی کو اولیت حاصل کیا. اس نے سب سے پہلے یہ تصور دیا کہ اجزاء دوائی میں ایک تناسب ہونا چاہیے. یعنی یہ اس کا الکندی کا یہ ہے پورا نام اس کا یعقوب بن اسحاق الکندی. اس کے بعد یہ قاسم زہراوی، یہ بڑی اس حوالے سے بڑا یعنی آپ دیکھیں وہ اس کا اتنا بڑا کارنامہ ہے کہ اس کی جو کتاب ہے ابن سینا کی کتاب القانون الزہراوی، اور اس حوالے سے جو سرجری کے حوالے سے پھر آلات سرجری جو اس شخصیت میں یعنی اس کی جو کنٹریبیوشن ہے اس حوالے سے میرا آپ توجہ کی ضرورت ہے. میرے مسلمانوں میں اندلس کا مشہور طبیب اور جراح ابو القاسم زہراوی ہے. وہ
936 عیسوی میں پیدا ہوا، اس کا تعلق کرتبہ سے تھا۔ اس کی شہرت کی وجہ جرائی ہے۔ اس نے ایک کتاب التصریف لمن عاجز عن التالیف لکھی جو اسلامی طب کا شاہکار ہے۔ اس نے نظری طب یعنی میڈیسن، تھیوری آف میڈیسن، اور عملی طب پریکٹیکل میڈیسن دونوں پر ایسی تحقیقات کی کہ صدیوں تک ان تحقیقات سے باقاعدہ طور پر استفادہ کیا ہے۔ التصریف ایک طویل عرصے تک نصابی کتاب کے طور پر پڑھائی جاتی ہے۔ ابن سینا کی کتاب القانون اور زہراوی کی التصریف نے اکیلے اس قدر مغربی طب کو متاثر کیا ہے کہ شاید دوسرے تمام لوگوں کی کتابوں نے مجموعی طور پر اتنا متاثر نہیں کیا۔ یعنی یہ اتنی امپارٹنٹ ہیں، القانون ابن سینا کی اور التصریف یہ زہراوی۔ یعنی آج تک جتنا ان دو کتب کے علاوہ جتنی کچھ لکھا گیا وہ یہاں مغرب مشرق میں اتنا یعنی مجموعی طور پر لوگوں کو انہوں نے اتنا متاثر نہیں کیا جتنا ان دو کتب میں، اس لیے کہ یہ جو کتب ہیں یہ ان کا تعلق مبادیات سے ہے۔ ابتدائی طور پر انہوں نے وہ کام کیا کہ جو دیکھیں آج تک مشکل نظر آتا ہے۔ اچھا، زہراوی نے التصریف کے اندر سر سے پاؤں تک کے اعضاء کے آپریشنوں کی تفصیلات بلکہ ان کی جزیات پر بحث کی۔ ان میں دماغ اور کھوپڑی کے مختلف حصوں کے آپریشن کرنے کے بارے میں بڑی باریک ہدایات دیں۔ اب جب کبھی آپ دیکھیں وہ میں نے بات کی جغرافیکل چینل کی، وہاں پہ دماغ کے آپریشن کے بارے دیکھیں وہ کس طریقے سے وہ لائن کھینچ کے اس کے اوپر پھر وہ کٹ لگاتے ہیں، کس طرح وہ دماغ کے حصے سامنے کرتے ہیں پورا اوپر سے وہ الگ، جس طرح وہ تو اس کے بعد اس کو بند کر دیتے ہیں جس طرح دروازہ انسان کھولتا ہے، اس طرح کر کے وہ اوپر سے اتار کے وہ ہڈی پھر اندر سے پھر یہ کوئی محض ہڈی تو نہیں ہے نا، اوپر سے جلد ہے پھر ہڈی اس کو کاٹنا، پھر اس حد تک کاٹنا کہ اندر وال کتنا حساس کام ہے اس والے سے، یہ یعنی مشکل ترین کام ہے جو کچھ یہ انہوں نے اس حوالے سے یہ اس کی حساسیت کے اوپر یہ دو چیزیں لکھی۔ تو اس نے ان آپریشنوں میں جو آلات استعمال کیے ان کی تصاویر التصریف کے اندر پیش۔ بعض ایسی سائنس کی بکس ہیں، میں نے کئی بکس کے اندر یہ آج مثلا جس طرح وہ جن چیزوں کو یعنی ہاتھ سے ٹچ نہیں، وہ آلات سے پکڑ کے اس کو یعنی جو مدد دیتے ہیں آپریشن میں جو آلات، وہ ان کی تصاویر بنائیں کہ یہ اسی طرح سے اس طرح سے ہٹ کے جس طریقے دیکھیں نا آپ کوئی بائک چلاتے ہیں پڑھنے یہ جہاں پہ اس کو آپ سٹارٹ کرتے ہیں یا گاڑی میں بیٹھتے ہیں جو فنکشن ہے اس کو پاؤں سے ہاتھ سے ادھر مروڑنا اس کو، پھر اس کے یا اگر یہ چیزیں اس کی جگہ کچھ اور کریں تو کیسے ہوگا؟ دیکھیں نا اس طرح سے گویا کہ اس شخصیت میں اتنا، تو اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ کتنا ذہین بلکہ فطین تھا۔ اور یہی ہے کہ بھائی یہ پھر ہوتا ہے جب انسان کسی کام کے پیچھے پڑتا ہے تو قدرت رہنمائی تو کرتی ہے۔ میں نے آپ سے یہ بات کی، پھر اس کا تعلق یہ نہیں کہ بلکہ یہ مسلمان میں تب وہ اس کام کے پیچھے پڑا ہو، اور اگر آپ کو اتفاق اللہ نے اگر ہوا ہے تو نہیں تو اللہ تعالیٰ کرے آپ جائیں بیت اللہ شریف، ادھر مکہ جائیں، ارکنٹیز میں جائیں، وہاں دیکھیں نا بیت اللہ شریف میں بھی کتنی وہ چیزیں اے سی کی صورت میں، باقی وہ کام کیا ہے کوئی سارے دیکھیں نا وہ ہے اہل یورپ کے لیے وہ چیزیں لا کے یعنی امپورٹ کر کے ادھر جناب اس سے مستفید ہو رہے ہیں، لگا رہے ہیں۔ تو یہ ہے نا انسانیت کی خدمت کے حوالے سے جس نے بھی قدم آگے بڑھائیں، اور آج تک یہ جو خاص طور پہ یہ مسلم سائنسدان ہیں انسانی یہ طب کے حوالے سے باقی اور دیگر معاملات میں جہاں پہ دیکھنا ماں بعد جو اس دنیا میں آئے ہیں لوگ اور قیامت تک آتے رہیں گے جو اس سے مستفید ہیں، کیا ان کو اس کا اجر نہیں ملتا ہوگا؟ ان دیکھیں نا اپنی زندگی آپ نے پتہ نہیں کیا کیا معاملات کو ایک طرف رکھ کے تو سارا کام کیا۔ تو یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے گویا کہ طب کے حوالے سے گراں قدر خدمات انجام دی تھیں۔ اس کے علاوہ اور بہت سارے نام بھی ہیں، مثلا عمار موصلی ہیں، لسان الدین ابن الخطیب اور جو دیگر اطباء ہیں ان میں ثابت بن قرہ کا نام بھی ہے، ابن رشد کا نام ہے۔ پھر یہ ہے کہ اس حوالے سے جو
مجموعی طور پہ مسلمانوں نے کارآئینہ مستقل ہسپتال قائم کیے، مخصوص پھر طبی امداد کے ہسپتال بھی یہ مسلمانوں نے بنائے، طبی مدارس کے ساتھ متصل بڑے بڑے ہسپتال، باقی یہ جو ڈیٹیل میں آپ کے سامنے بیان کر چکا ہوں۔ تو گویا کہ طب کے حوالے سے مسلمانوں کی خدمات گراں قدر ہیں، قابل فخر ہیں۔ کل انشاءاللہ ہم آگے نیکسٹ ٹاپک ہمارا ہوگا یہ طبیعات یا باقی جو شعبے ہیں اس والا، طبیعات اور ریاضی اور دیگر شعبہ جات، پھر انشاءاللہ اور تیزی سے آگے ہم بڑھیں گے، باقی ٹاپکس کو کلیئر کریں، اسلامک اکنامکس کی طرف آئیں گے تاکہ باقی جو ہمارا سلیبس کور ہو۔ جزاک اللہ، شکریہ۔ ٹائم آپ کا ہو گیا، نہیں تو آگے اور چلیں۔